الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم اپنے اس منتخب نصاب کا جو قرآن حکیم کے منتخب مقامات پر مشتمل ہے چوتھے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھا درس ہے سورہ حامیم سجدہ کی 6 آیات ہیں، اس کا رواں ترجمہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر غور و فکر بھی کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خصوصاً خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم ہیں تمہارے ولی، تمہارے پشت پناہ، تمہارے کارساز، تمہارے دوست، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں ہوگا تمہارے لیے ہر وہ شے جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور حاضر کر دی جائے گی ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے مہمان نوازی اس ہستی کی طرف سے جو بہت ہی معاف فرمانے والی غفور ہے، کمال رحمت والی رحیم ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی؟ وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف پکار رہا ہو، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے والا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، حسنہ اور سیئہ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو اس بدی کو، اس برائی کو دور کرو اس کو بہترین طریقے سے۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو تم دیکھو گے کہ وہ شخص کہ جس کی اور تمہارے درمیان شدید دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ انتہائی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس مقام بلند تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ کہ جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس مقام بلند کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑی اچھی قسمت والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، اس کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ ترجمے سے آپ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ وہی چاروں لوازم نجات جو سورۃ العصر میں بیان ہوئے تھے ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ وہاں ایک لفظ ایمان تھا، یہاں آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایمان کا جو اصل حاصل ہے استقامت، ایمان اگر واقعتاً دل میں موجود ہو تو انسان کو جس طرح ثابت قدم ہونا چاہیے، جس طرح استقامت کے اوپر قائم ہونا چاہیے، ایمان کے لیے استقامت کی لفظ آگئے۔ اس کے بعد وہاں عمل الصالحات تھے، یہاں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، وہ اعمال صالحہ کا ذکر یہاں بھی بعین ہی اسی اصطلاح میں آ گیا۔ وہاں ایک لفظ آیا تھا تواصی بالحق، اور یہاں نوٹ کیجئے دعوت الی اللہ،
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہو۔ اور وہاں ایک لفظ آیا تھا صبر، یہاں فرمایا گیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام بلند تک رسائی صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو صبر سے کام لینے والے۔ تو معلوم ہوا کہ وہی جو چاروں چیزیں جو لازم ہیں ہماری نجات کے لیے، ہماری فوز و فلاح کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، انہی چاروں کا ذکر ان 6 آیات کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے آ گیا۔ اب آئیے کہ اس مقام کا ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں لفظ رب کو غور کیجئے، اگرچہ قرآن حکیم میں جو سب سے پہلی صورت ہے، جو جامع ترین دعا بھی ہے، اللہ کی حمد و سلام میں بھی ٹاپ پر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل شکر اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور رب کا اصل مادہ جو ہے را با اور با ہے، رب۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی شے کو نشو و نما دے کر، اس کی تربیت دے کر، اسے ترقی دے کر اوپر تک پہنچا دینا۔ یہی اصطلاح استعمال ہوا ہے والدین کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں، جبکہ وہاں کہا گیا ایک دعا کے انداز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر وہ عنصر بھی موجود ہے۔ تو رب کے معنی ہوئے اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پالن ہار، پالنے والا، تربیت کرنے والا، گرومنگ کرنے والا، انسان کو اس نقطے تک پہنچا دینے والا جو شرف انسانیت ہے۔ تو رب گویا کہ ہماری تمام احتیاجوں کا پورا کرنے والا بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا روزی رساں بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی رب ہے کہ اگر میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی رب ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ لفظ رب جو ہے بہت ہی وسیع اس کا کینوس ہے، اس میں صرف خالق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ خالق بھی، مالک بھی، اس لیے کہ رب کا لفظ جو ہے وہ مالک کے لیے بھی آتا ہے۔ رب الدار، وہ شخص جو اگر کسی گھر کا مالک ہے وہ رب الدار کہلاتا ہے، اس گھر کا مالک۔ تو اس حوالے سے اس لفظ رب کو روک دیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا جو تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں، اور یہاں وہی ایمان کی اصطلاح ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب تو قرار دے دیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد استقامت اصل شے جو مطلوب ہے۔ چشم تصور میں دیکھیں، جو لوگ بھی صحابہ کرام جو حضور کے دست و بازو بنے ہیں، اولین دور میں جب وہ حضور پر ایمان لائے تھے تو کس قسم کی پرسیکیوشن تھا، کس قسم کا تشدد تھا، کیسی تعذیب تھی جس میں سے انہیں گزارا گیا۔ اس وقت استقامت کیا تھی؟ جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو، اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تفلحوا، لازماً کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ اور زکوٰۃ اس کا بھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کو اپنا رب قرار دے کر اس کے اوپر جم جانا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو اس زمانے میں تو صرف کلمہ طیبہ کا ادا کرنا یا اللہ کو اپنا رب قرار دے دینا اور گویا کہ توحید کا التزام کرنا ہی کسی شخص کا سب سے بڑا جرم تھا۔ لہٰذا استقامت کیا تھی کہ اب جمے رہو، ڈٹے رہو، خواہ مارے پڑ رہی ہوں، خواہ تمہاری کھالیں جو ہے جسم سے ادھیڑی جا رہی ہوں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، ان کے جلد کی کھال وہ جلی ہے، خون نکلا ہے، اور اس کے بعد کہیں وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اوندھے منہ گھسیٹا گیا ہے توے کی طرح تپتی ہوئی زمین کے اوپر۔ اور اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کہ 4 وحشی اونٹ حاصل کیے گئے، ایک کے ساتھ حضرت یاسر کا ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ یہ استقامت تھی۔ اس موقع پر ابو جہل کھڑا ہوا تھا سر پر، کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے، کہ اب بھی باز آ جاؤ، تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے، میں ایک اشارہ کروں گا اور یہ چاروں گھوڑے جب مخالف سمت میں دوڑیں گے تو تمہارے جسم کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت یاسر کو اپنا انجام نظر آ رہا تھا، لیکن استقامت تھی کہ انہوں نے جان دے دی۔ اس نے چابک کا ایک اشارہ کیا، چاروں گھوڑے مخالف سمت میں جو دوڑے ہیں تو ان کے جسم مبارک کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ انہی کی زوجہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے جو برچھا مارا ہے ان کے ناف کے نیچے، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا۔ یہ تمام مصائب اور یہ تمام تکالیف برداشت کی ہے، یہ دور صحابہ کا نقشہ ہے۔ استقامت، ایک بات کہی اور اس کے بعد اس کے اوپر جم گئے،
پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو اس ایمان کے رستے سے واپس نہیں لا سکے۔ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہو اور اس کے بعد پھر وہ واپس اپنے آبائی دین کے اندر پلٹ گیا ہو۔ ہماری یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ استقامت کے موضوع پر۔ ایک استقامت وہ تھی جو صحابہ کرام نے دکھائی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن جس دین کو قبول کیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کلائمیکس ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد پھر وہ جازم ہو گئے، قائم ہو گئے، مستقیم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ آج کے دور کے میں استقامت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ آج صرف کلمہ توحید کہہ دینا، اس کے اوپر نہ ماریں پڑتی ہیں، نہ کسی قسم کی جو ہے جسمانی تشدد سے گزرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو بعض اوقات جو ہے لوگ ہار بھی پہناتے ہیں، آگے بھی لے کر آتے ہیں۔ آپ کا مشرک سے مشرک کوئی ماحول ہو، وہاں جا کر بھی اگر توحید کلمہ شہادت ادا کریں گے تو آپ کے کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں استقامت کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو ان کے احکامات کی فرما برداری پر ڈٹ جاؤ، شریعت میں حرام و حلال کی تمیز کو قائم رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کہتے تو یہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارے گھر کے اندر منکرات بھی ہوں، برائیاں بھی ہوں، فسق و فجور بھی ہو، تمہاری اپنی ذات میں یہ چیزیں موجود ہوں، تمہاری معاش کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں جو شریعت میں حرام ہے، اللہ نے جائز قرار دے دی۔ تو گویا کہ صرف حلال پر قناعت کرنا، حرام کا رخ نہ کرنا۔ اور اگر آپ اسلام کے سماجی نظام کو سامنے رکھیں گے تو ستر و حجاب کے جو احکامات دیے ہیں، آج اپنے گھروں میں ذرا اس کو نافذ کر کے دیکھیے۔ آپ کے اپنے قریب ترین کے اعزاء و اقارب آپ کی مخالفت پر اتر آئیں گے، سگے بھائی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ استقامت امتحان اس شے میں ہے۔ گویا کہ آج صرف اس بات کے کہہ دینے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے اوپر کوئی امتحانات کی چکیوں میں سے نہیں گزرنا پڑتا، بلکہ آج اگر امتحانات پیش آتے ہیں تو شریعت پر عمل کرنے سے، شریعت کی پابندی اختیار کرنے سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی وہ بات ہے جو ایک حدیث میں ہمارے سامنے آئی۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے خدمت میں گئے ہیں اور جا کر پوچھا، حضور مجھے تو صرف ایک کلمہ ایسا بتا دیجئے کہ اگر میں اسے اپنا حرز جان بنا لوں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو اللہ کے ہاں میری نجات ہو جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو یہ بات کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر جازم ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ استقامت کے ساتھ۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور اس کے بعد جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، غزوہ بدر کے موقع پر ہوا اور مختلف مواقع پر ہوا۔ گویا کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جو ایک جد و جہد چل رہی ہے، جو کشمکش ہو رہی ہے، تو جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو گویا کہ لڑائی کے میدان میں موجود ہیں، ان کے دلوں کی تثبیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، جس کا ذکر موجود ہے۔ 3000 فرشتے غزوہ بدر کے موقع پر گویا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے کہ جب کسی شخص کا اس دنیا کی زندگی سے مقاطعہ ہوتا ہے، گویا کہ اس کا آخری وقت آ رہا ہے، موت بالکل سر پر کھڑی ہے، تو اس موقع پر بھی فرشتے آتے ہیں جو نیکوکار ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، متقی ہیں، وہ باقاعدہ اہلا و سہلا و مرحبا اور استقبال کرتے ہوئے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور خوشخبری کیا ہے؟ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اندیشہ ہے یہ نہ ہو جائے، فلاں مصیبت یا ابتلا نہ پڑ جائے، اور حزن ہوتا ہے ماضی کے کسی واقعے کے اوپر، پچھتاوا۔ تو یہ فرشتے جو ہیں، جن لوگوں کے دل میں ایمان موجود ہے، حقیقی ایمان، اور اس کے بعد استقامت ان کے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے جو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اب کسی خوف اور اندیشے میں مبتلا نہ ہو جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور نہ کسی حزن اور ملال اور پچھتاوے میں مبتلا ہو جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہاں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی شخص کے جب ایک فراق کا وقت آ رہا ہے تو فرشتے سامنے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت ہی نیک صورت ہے، اور اس کا حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، انتہائی نورانی چہرے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ آتی ہے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں مستقبل کے بارے میں کسی خوف اور اندیشے میں مبتلا نہیں ہونا،
تمہارا مستقبل روشن ہی روشن ہے، جاوداں پہ ہم دوا ہردم دوا ہے زندگی۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، اب وقت آیا ہے کہ اس کا بھرپور اجر و ثواب تمہیں ملے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ گویا کہ دنیا بھر کی جو بھی محنت و مشقت تھی، دنیا میں جو انہوں نے کیا تھا دنیاوی زندگی میں، اب وقت آیا کہ اس کا ایک حل انہیں حاصل ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں مراد دیا گیا ہے کہ یہ قول بھی فرشتوں کا ہے کہ جب وہ آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو اس موقع پر کہ دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم نے تمہاری پشت پناہی کی تھی نا، تمہارے ولی تھے، تمہاری حوصلہ افزائی کرنے والے تھے، تمہارے دلوں کے اندر ایک تثبیت اور ایک سکون پیدا کرنے والے تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک مراد یہ بھی لیا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ہم تمہارے کارساز تھے، پشت پناہ تھے، تمہارے ولی تھے، اور آخرت میں بھی ہماری ولایت جو ہے تمہیں حاصل ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ شے موجود ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے۔ دیکھیے یہاں دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کیا ہے، ایک ہے کسی شے کا انسانی نفس کے اندر اس کی خواہش کا موجود ہونا، اسے اشتہاء نفس کہتے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ سیکس کا بھی رکھا ہے، وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے۔ تو ہمارے نفس کے اندر جتنی بھی خواہشیں ہیں اس کی بھرپور سیری کا اہتمام وہاں کیا جائے گا۔ لہذا جنت کی نعمتوں میں آپ کو جو ذکر ملتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت بھی ہوگا اور انواع و اقسام کے پھل بھی ہوں گے، اور وہاں کی تمام نعمتیں، گویا کہ جو بھی ہماری نفسانی خواہشات ہیں جسے ہم اشتہاء نفس کہتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں موجود ہوگی ہر وہ شے جس کی خواہش تمہارے نفس کریں گے، جو تمہاری اشتہاء کے ذریعے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں پھر وہ شے بھی تمہیں فراہم کر دی جائے گی جو شے تم طلب کرو گے۔ اشتہاء کا تعلق انسان کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے، اور طلب کا تعلق انسان کے ذہن اور فکر کے ساتھ ہے، کیا شے طلب کرو گے وہاں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں واقعتاً کہ وہاں واقعتاً کسی بندہ مومن کے لیے، جبکہ وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہو چکا، ہر نوع کی نعمت اسے حاصل ہو چکی، اب جو طلب اس کے اندر پیدا ہوگی وہ دیدار رب کی طلب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں، جو اللہ کے بندے اپنے رب کا دیدار کریں گے اور جو لذت انہیں حاصل ہوگی وہ ان کے وہم اور تصور سے بھی کہیں وراء الورا ہے، ثم وراء الورا، حالانکہ جنت کی تمام نعمتیں انہیں حاصل ہیں۔ وہ جو تمام نفسانی خواہشات جن کے اوپر اس نے اس دنیا کے اندر قدغن لگا کر رکھی، ان کے اوپر رکاوٹیں بنائیں، اس لیے کہ وہ حدیث آپ نے جو سنی ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہاں تو جگہ جگہ پابندیاں ہیں، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں حرام ہے، فلاں اللہ نے منع کر دیا، فلاں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہ تمام پابندیوں کے اندر، جکڑ بندیوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور دنیا کافروں کے لیے جنت بن گئی، وہاں حرام حلال جائز ناجائز سے جو چاہتے ہیں وہ سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس قسم کی عیاشی چاہتے ہیں وہ اپنے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں بھرپور سیری کا اہتمام کر دیا جائے گی تمہارے تمام اشتہاء نفس کے لیے بھی، اور جو شے تم طلب کرو گے وہ بھی وہاں اپنے لیے موجود پاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کے دیدار کی طلب کرے، اور اس سے جو انسان کو لذت حاصل ہوگی اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ نزل کا لفظ، نزل اصل میں کہتے ہیں مہمان نوازی کو، نزیل کہتے ہیں وہ مہمان کے جو کسی کے گھر پر اترا۔ اب خاص طور پر اگر آپ عرب مزاج کو اپنے ذہن میں رکھیں تو مہمان نوازی جو ہے وہ ان کے ہاں پیک پر ہے، عرب بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جب ان فرشتوں کو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جو قوم لوط کی طرف جا رہے تھے عذاب کا پروانہ لے کر، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے، تو الفاظ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے روسٹ کر کے بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس گوشت سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے، اس طرف نہیں آ رہے، تو اپنے خیال میں انہوں نے ایک خوف سا محسوس کیا، معلوم ہوتا ہے یہ اجنبی شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اب یہ تین انسانی شکل میں جو فرشتے آئے تھے وہ ان کا جو پیش کیا تھا انہوں نے، وہ گوشت روسٹ کیا ہوا، اس کو نہیں لے رہے۔ اس پر ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا کہ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور جا رہے ہیں وہاں۔ اب یہ اصل میں نزل جو ہے
نزیل وہ مہمان جو اترا، عرب مزاج کے اندر وہ مہمان نوازی موجود تھی، لیکن یہ مہمان نوازی ہے بالکل ابتدائی درجے کی۔ جیسے ہی کوئی شخص کہیں مہمان اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے تو فوری طور پر موسم کی مناسبت سے جو بھی کوئی ٹھنڈا یا گرم اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یہ نزول ہے۔ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے ہاں جب بھی آئے گا تو فوری طور پر آپ جو ہے موسم کی مناسبت سے کوئی ٹھنڈی شے یا کوئی پانی پینے کے لیے، یا یہ کہ فوری طور پر کوئی جو تواضع کریں گے، یہ نزول کے درجے میں ہے۔ لیکن اصل مہمان نوازی جس کے لیے آپ نے اس دعوت طعام کا اہتمام کیا، جس کے لیے آپ نے اس کو بلایا ہے، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے، ابتدائی مہمان نوازی بالکل الگ شے ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو اصل دعوت جس کے لیے آپ نے بڑا اہتمام کیا، انواع و اقسام کے آپ نے اس کے لیے کھانے پکائے ہیں، اس کی طرف پھر آپ بعد میں دعوت دیتے ہیں۔ تو نزلا من غفور الرحیم، یہ تمام نعمتیں کہ جن کا ذکر کیا گیا، تمہاری اشتہائے نفس کے لیے بھرپور سیری کا اہتمام، اور جو شے تم طلب کرو گے تمہاری خدمت میں پیش کر دی جائے گی، ہدیہ کے دیدار رب تمہیں حاصل ہوگا۔ تو نزلا من غفور الرحیم یہ بطور ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف سے، گویا کہ اس دن اللہ کے بندے جو ہیں وہ اصلاً جو ہے مہمان ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے میزبان کا درجہ اللہ کو حاصل ہو گیا۔ غفور الرحیم جو انتہائی مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور کمال رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر وہ ایمان کے جو دل میں گہرا اترا ہوا اور اس پر استقامت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔